بازیاں لگانے کا نام عشق رکھ دیا نے، عشق بڑا ڈاڈا کا، لیکن حضرت جی کر لو یار، کر لو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کر لو۔ اب چلو میں چھوٹا سا اشارہ دے کے پھر واپس آ جاؤں جنہوں نے کیا۔ یہ بابا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے جب آپ بیعت ہونے کے لیے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے تھے، وہ بعد کی بات ہے کہ حضرت نے قطب صاحب کے پاس بھیجا، وہ لکھا ہے کہ اب بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہونے کے لیے گیا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ان کی خدمت میں گیا نا دل میں خیال آیا لے بھائی چنگا ولی لکڑ نہ ٹیک لاوے تو لکڑ خشک رہے۔ کہتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نا درخت پہ نظر فرمائی تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ٹانیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا۔ کہتے ہیں پھر نظر ڈالی خشک ہو گیا۔ آپ نے 2-3 بار اس طرح کیا تو کہتے ہیں کرنے کے بعد پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید وہ فقیری کرنا ہے کہ اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ فقیری کرنا ہے یا اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو دی مرضی ہے خشک روے تے تو ضرور ہے نورا کرنا ہے۔ ایک فقیری حضرت کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا پائی جو تھی اپنی مرضی نہیں، مرضی شہنشاہ والی چل رہی ہوتی۔ فقیری نام ہے اپنی مرضی کے ختم کر دینے کا حضرت۔ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جا دہلی کتب کے پاس تیری خبر لے۔ فرماتے ہیں میں دہلی آ گیا، اب کتب صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی نا، تو کہتے ہیں میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین صاحب رہتے ہیں؟ تو حضرت کی عمر کم تھی اس وقت، جوانی تھی بالکل قطب صاحب کی، اور بچے کھیل رہے تھے اور حضرت بیٹھے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے، تو کسی نے اشارہ کر کے کہا بھائی یہ ہیں قطب صاحب۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں چلا لیکن دل میں پھر وسوسہ لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا، پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا۔ فرماتے جب میں قریب گیا نا تو مجھے آپ نے کھڑا کیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ کہتے جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے، اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو جاواں کہ نہیں ہویا؟ بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا، میں نے کہا حضور معافی دے دے۔ فرمانے لگے او فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے، ہاں سودا نہ ملے گا تو پھر تو گلا کرنا، تجھے جوانیاں بڑھاپے سے کیا لگے حضرت۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا۔ کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا تو کیونکہ حکم یہ ہے صوفیاء کو کہ تم جس شہر میں بھی جاؤ نا پہلے جا کے پوچھو یہاں کوئی اللہ والا ہے، اگر ہے تو اس کی زیارت کرو، اگر نہیں تو پھر پوچھو یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے، ہے تو پھر وہاں جا کے سلام پیش کرو، اس کے بعد جو کرنا ہے سو کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جاتے سب سے پہلے یہی سوال کیا، میں نے کہا بھائی یہاں کوئی مرد ہے کوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں ہے، یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں ایک مرد ہے، ذرا مشقت ہے جاؤ۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں گیا پہاڑ۔ اب فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ ہے جو گھٹنے سے کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ اور خشک ہو گئی ہے، گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی اس میں، خشک بالکل ہڈی پڑی ہے۔ فرماتے میں بڑا گھبرایا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں خیر میں اندر گیا، جا کر حضرت کی قدم بوسی کی، جو کچھ پوچھنا تھا حضرت سے پوچھا، حضرت نے عنایت فرمایا۔ کہتے جب میں جانے لگا تو سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا۔ کہتے جب میں نکل آنا تو حضرت بھی اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے۔ کہتے جب حضرت اٹھے تو پھر دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے حضرت کی بھی کوئی نہیں، تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں بات؟ تو کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، ایک باہر کٹی پڑی ہے تو کوئی معاملہ ایک تو نہیں کہیں؟ تو کہتے ہیں رو پڑے۔ کہتے ہیں فرید میں یہاں عبادت کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا قرب پانے کے لیے۔ تو حضرت جی چیک تو کرتے ہیں نا اینے جوگا ہویا ہے کہ نہیں ہویا، یہ چیک تو کیا جاتا ہے نا، پھر باتیں بنتی ہیں، ابھی تو نہیں بن جاتی ہیں۔
कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। कहते 7 दिन तवातुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी। मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शहवत का कि अकली मारी गई। ओ भाई, इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई? तेरा इम्तिहान है, ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला, तो फिर गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, यारी साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। कर लो हजरत, करने वाले बड़ा बड़ा कुछ कर गए। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। कर लो हजरत, वक़्त बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं, कर लो हजरत, कर लो। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए। कर लो, करके तो देखो हजरत जी, फिर देखो तो सही होता क्या है। और चले हो और नहीं कर रहे तो इतना कर रहा है, करोगे तो क्या करेगा। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? तो फिर ये तो हो ही नहीं ना कि कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया। जवाब फिर क्या आया? और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तुझे हमसे कब प्यार है? तुझे तो नींद प्यारी है, हैं? साढ़े नाल तेनू कितू प्यार है, तेनू तो नींदर प्यारी है। आज आज कर लो हजरत जी, पर करके देखो फिर होता क्या है।